فرماتے ہیں میں نے کسی کام کے لیے سارے اسباب جمع کر لیے، جب نہیں ہوا تو میں سمجھ گیا یہ کرنا میرے اللہ نے ہے۔ تو میرے عزیز، یہ تو اللہ کی بہت بڑی اس کے ہونے کی علامت ہے کہ آپ اس کی رضا پہ راضی رہیں۔ حضرت ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مستجاب الدعوات تھے، جو دعا مانگتے تھے قبول ہو جاتی تھی، اللہ کا ان پر خاص انعام تھا۔ اور یہ بات بڑی مشہور ہو گئی، دور دور سے لوگ ان کے پاس دعائیں کرانے آتے، خود وہ نابینا تھے، بینائی نہیں تھے۔ تو کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے لیے بھی دعا کر لیں، تو فرمانے لگے میرے رب نے بڑا عرصہ مجھے آنکھوں کا نور عطا کیا ہے، اب وہ لے گیا ہے تو میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، دکھ اور تکلیف اور اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنے میں ایک خاص لذت بھی ہے۔ صرف سکھوں کا مزہ نہیں ہوتا، دکھوں کا بھی مزہ ہوتا ہے۔ ہاں ہاں، زخموں کی بھی ایک لذت ہوتی ہے۔ یہ کبھی آپ کے کوئی زخم ہو جائے اور ٹھیک ہونے کے قریب آئے تو آپ اسے چھیڑ کے دیکھیں، اس کی بھی ایک لذت ہے۔ دکھوں کا بھی ایک مزہ۔ سکھوں میں تو لوگوں کو رونا نہیں آتا، جو بڑے سکھی ہوتے ہیں وہ تو کعبے جا کے نہیں روتے، ناراض نہ ہوئیے گا مجھ سے، ان کو تو مدینے جا کے رونا نہیں آتا۔ یہ دکھ ایک ایسی چیز ہے جو بندے کے دل کو نرم رکھتے ہیں۔ یہ آزمائش ایک ایسی چیز ہے جس میں نفسانی قوتیں ختم ہوتی، کوئی نہ کوئی آزمائش انسان کے ساتھ رہے تو اللہ کے حضور حاضر رہتا ہے۔ دکھوں کو، بیماریوں کو، تکلیفوں کو کبھی بھی برا نہیں جاننا چاہیے، یہ تو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں، دلوں کو نرم کر دیتی ہیں۔ جن کو ہم بعض اوقات بڑی آزمائش سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی تو خیر بن جاتی۔ حضرت جناب ایوب علیہ السلام شدید علیل ہو گئے، شدید بیمار، 16 سال گزر گئے بیماری کو۔ تو آپ کی اہلیہ نے ایک دن آپ سے کہا اللہ کے نبی ہے، دعا ہی مانگ لیں اللہ شفا دے دے۔ تو جناب ایوب علیہ السلام اپنی اہلیہ سے فرمانے لگے شفا کتنا عرصہ رہی ہے؟ انہوں نے کہا 60 سال۔ فرمایا بیماری کو کتنا عرصہ ہوا؟ کہا 16 سال۔ فرمانے لگے ذرا بیماری کو بھی 60 ہو لینے دے پھر دعا مانگ لیں گے، ہو لینے دے ذرا 60 سال۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ جملے نکلے کہ 60 سال ہو جائیں گے تو کر لوں گا دعا، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت شفا عطا فرمایا، ٹھیک ہو گیا جناب ایوب۔ کچھ دن گزرے نا تو آپ کی اہلیہ نے ایک سوال پوچھا، کہنے لگی ایوب یہ بتائیے آپ نے بیماری بھی دیکھی، شفا بھی دیکھی، بیماری ٹھیک تھی کہ شفا؟ تو آپ فرمانے لگے سارے دن ہی اللہ کے جس حال میں رکھے ٹھیک ہے، وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے، میں سارے دن اس کے ہیں۔ لیکن فرمانے لگے اگر تم مجھ سے پوچھو نا میری ذاتی رائے تو بیماری بڑی اچھی تھی۔ میں نے کہا یوں بیماری اچھی تھی؟ آپ فرمانے لگے جب میں بیمار تھا نا تو 24 گھنٹے میں ایک بار میرا رب میرا حال پوچھتا تھا۔ فرمایا 12 گھنٹے تو اس مزے میں گزر جاتے تھے کہ رب نے حال پوچھا، اور پھر اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا تھا کہ میرا رب دوبارہ کب حال پوچھے گا۔ تو میں ان 24 گھنٹوں کی لذت نہیں بتا سکتا جو اس کے حال پوچھنے سے طاری ہوتی۔ تو فرمایا شفا تو مل گئی ہے پر اب وہ حال تو نہیں نہ پوچھتا۔ اب وہ حال کو میرے بھائی اس بیماری میں جو لذتیں ہیں، جو کرم نوازیاں ہیں، جو رحمتیں، ان کو بھی تو دیکھیں، اپنے کریم رب کی رضا پہ راضی تو رہے۔ خبر مشہور ہو گئی تھی امام حسین شہید ہو جائیں گے، نبی کریم علیہ السلام نے بھی یہ خبر ارشاد فرمائی، پتہ مولا علی کو بھی تھا، سیدہ پاک بھی جانتی تھی، امام حسین بھی جانتے تھے، یہ خبریں رہی ہیں نا۔ حضرت صدیق اکبر کھڑے ہیں، جناب عمر کھڑے، حضرت عثمان کھڑے ہیں احد پہاڑ پر، تو پہاڑ ہلنے لگا، دیکھیے نا صحیح حدیث میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ تو حضور نے بتا دیا نا کہ جناب عمر بھی شہید ہوں گے، جناب عثمان بھی شہید ہوں گے، لیکن ایک دفعہ بھی حضور نے یہ دعا مانگی کہ اللہ انہیں شہادت سے بچا، معاذ اللہ کوئی دعا مانگی کہ یہ شہید نہ ہو، قتل نہ کیا جائے، یہ تو سعادت ہے۔ امام حسین کو پتا ہے، مولا علی کو پتا ہے، سیدہ فاطمہ کو پتا ہے، یہ خبر مشہور ہے، یہ شہید ہو جائیں گے، اور یہ بھی پتا ہے کہ آزمائشیں آئیں گی، لیکن کسی نے بھی یہ دعا نہیں مانگی اللہ انہیں آزمائشوں سے بچا۔ جس نے بھی دعا مانگی ہے یہی مانگی، اللہ صبر بھی عطا فرما اور استقامت بھی عطا فرما۔ اس بات کو سمجھیں آپ کہ آپ بچے کو اگر ڈرائیں گے نا امتحان خطرناک ہوتے ہیں، امتحان نہیں دینے، وہ تو کسی جگہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اس کو امتحان کا خوف نہ دلائیں، اس کی تیاری کرائیں، اس کی ذہن سازی کریں کہ امتحان دینا ہے، اس کو یہ شعور دیں کہ بیٹا کامیاب ہونا ہے۔ ہم نے ڈرا دیا ہے بچوں کو، ہم نے انہیں اس طرح کا بنا دیا ہے کہ وہ سہمے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ہزاروں سینکڑوں لوگوں کو روز جی ٹی روڈ سے گزرنا پڑتا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ گزرتے ہوں گے، اللہ معاف کرے کو سب کے ایکسیڈنٹ تو نہیں نہ ہو جاتا۔ تو اگر آپ بچوں کو چھپاتے پھریں کہ روڈ پہ نہیں چڑھنا، بھائی انہیں آپ گاڑی صحیح چلانی سکھائیں، عمر کے مطابق ان کو سواری دیں، ان کی ٹریننگ صحیح کرائیں، انہیں کہیں کہ یہ ٹریفک کے قوانین ہیں ان کی پابندی کرو، لیکن انہیں یہ خوف نہ دلائیں کہ روڈ پہ نہیں جانا، یہ خوف نہ دلائیں انہیں کہ ہم نے اس طرح سے گزرنا نہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ وہ بھائی اس طرح تو سانپ سے ڈرتا ڈرتا رسیوں سے بھی ڈرنے لگے گا۔ اللہ جو فیصلہ کر دے اس فیصلے پر پوری طرح راضی رہنا ہے۔ ہمارے مزاجوں میں مقام تسلیم و رضا نہیں ہے۔ یہ مومن دیانتدار کیوں ہوتے تھے؟ کروڑوں روپیہ ایک شخص کا سامنے پڑا ہے اور بندہ وہ ہے جس نے صبح سے کھانا نہیں کھایا، لیکن وہ کروڑوں روپے پہ نظر نہیں ڈالتا تھا، کیوں؟ کہ وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی تھا، وہ کہتا تھا یہ چاہے کروڑوں ہے پر میرا نہیں ہے۔ آج لوگ لوگوں کا مال دے کے سازشیں نہیں کرتے، شرارتیں نہیں کرتے، لالچ نہیں پیدا کرتے، چوری ڈکیتی دھوکہ فریب فراڈ کیا کیا چالیں نہیں چلتے۔ اگر یہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے کہ رب نے جو میرے لیے رکھا ہے وہی میرا حق ہے، تو کبھی ان کی طبیعت میں یہ بات پیدا نہ ہو
کہ ہم نے دھوکہ دینا ہے، فراڈ کرنا ہے، فریب کرنا ہے. آپ مقام تسلیم و رضا پہ آ جائیں. ڈھیر سارے لوگ ہیں جو جہاں کھڑے ہیں وہاں راضی نہیں، سامنے والا انہیں بڑا خوش نظر آتا ہے، بڑا خوش کہ یار میں بڑی تکلیف میں ہوں، یہ فلانے شعبے والا بڑے سکون میں ہے. تو بھائی کبھی اس سے بھی تو پوچھ کے دیکھ لو، اس سے پوچھ. وہ کہے گا جتنے کانٹوں پہ میں بیٹھا ہوں دوسرا ہے کوئی نہیں. ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا اس کام کا مزہ نہیں لیتے، ہمیں وہ کرنا ہے جو سامنے والا کرنا ہے. بھائی آپ جو کر رہے ہیں اس کو مزہ لے کے کریں، مقام تسلیم و رضا پہ رہیں. وہ جو سامنے والا کر رہا ہے اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ کرے گا. اور یہی بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ہمیں سب کا پتہ ہوتا ہے کون کیا کر رہا ہے، اپنا نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ ہم وہ چاہتے ہیں جو ہمارا حق نہیں، اس طرف بڑھتے ہیں جو ہمارا نصیبہ نہیں. تو اچھی طرح اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا